جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے، ہم جب اپنی بہن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آنے کی خوشی میں تیاریاں کر رہے تھے، اور اکتوبر کا مہینہ تو بہت خوشی تھی، پورے پاکستان کے عوام، پورے پاکستان کے لوگ اس تیاری میں تھے کہ اب اس ملک میں کہ معیشت مضبوط ہوگی، یہاں لوگوں کو روزگار ملے گا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئے گی اور روزگار لے کے آئے گی۔ تو پورے پاکستان میں ایک خوشی کی لہر تھی، لیکن بدقسمتی سے جو اس ملک کے دشمن ہیں، جو دشمن عناصر ہے، جس طریقے سے انہوں نے جمہوریت کیا پورے پاکستان کو، جو آج مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، معیشت خراب ہے، ان ساری چیزوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو پتہ بھی تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو مارا جائے گا، آپ کو شہید کیا جائے گا، مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ میں اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے غریب عوام کے لیے جاؤں گی، اور وہ بلوچستان اور سوات جہاں سے پاکستان کے جھنڈے اٹھا دیے گئے کہ میں ان پہاڑوں پہ پاکستان کے جھنڈے لہراؤں گی۔ وہ دلیر وہ آئی، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بیٹی، اور میں خود بھی اس وقت جنرل سیکریٹری تھا یوتھ کا ڈسٹرکٹ ویسٹ کا، اور جانثاران بے نظیر میں تھے، اور میں اور میرا جو دوست ہے اکبر طاہری جو ہمارے ڈسٹرکٹ کا صدر تھا، ہماری قیادت میں بہت بڑا قافلہ یوتھ کا جو جانثاران بے نظیر میں، علی شاد بھی ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ، وہ کراچی ڈویژن کے انفارمیشن سیکریٹری تھے، اور سردار خان تھے، عامر شاہ تھے، سردار خان الحمدللہ ابھی بھی ہمارے ضلع کے صدر ہے، ہمارے یوتھ کے صدر تھا، عامر شاہ بھی اس وقت دنیا میں نہیں ہے، شہید ہو گیا ہے۔ ہم نے بڑی تیاری کی، صبح سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہم وہاں ایئرپورٹ پہ انتظار کر رہے تھے۔ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئی تو آپ یقین مانیں وہ حالات اور وہ واقعات کہ اسی وقت ایک پولیس کی موبائل تھی جو اس کو چینج کیا گیا، دوسری آئی، بہرحال شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب ہم اسٹار گیٹ تک پہنچنے والے تھے تو تقریباً وہاں آنے تک محترمہ کے سیکورٹی میں ہم ساتھ تھے، تو میرے خیال سے 3-4 گھنٹے لگے ہوں گے۔ پھر آگے چلتے چلتے جب ہم کارساز تک پہنچنے والے تھے تو میں بہت زیادہ تھک گیا۔ ایک گاڑی تھی پولیس کی موبائل تھی جس میں خود وہاں پولیس کی جو محترمہ کی سیکورٹی تھی اس میں تھوڑا میں بیٹھ گیا، تو ایک ڈی ایس پی آیا، اس نے مجھے وہاں سے اتارا، میں واپس محترمہ کے ساتھ جو ہماری زنجیر بنی ہوئی تھی اسی زنجیر میں چلتے ہوئے محترمہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک دم ایسا کچھ ہوا کہ ساری لائٹیں بند ہوئی۔ ایم کیو ایم کا سٹی ناظم ایم کیو ایم کا تھا، مشرف کا دور تھا، پوری جو شارع فیصل تھا اس کی لائٹیں بند ہوئی، اور جیسے لائٹیں بند ہوئی تو ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور آپ یقین مانیں اللہ گواہ ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ چلی گئی ہے، ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ دے۔ تو جیسا ایک دھماکہ ہوا تو اسی طریقے سے ہم نے اپنے جو محترمہ کا جو ٹرک تھا اس کو چھوڑا نہیں، ہم نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ محترمہ کو کچھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور زوردار دھماکہ ہوا، تو اس دھماکے سے میں اتنا دور اڑا کہ جو سروس روڈ ہوتا ہے میں وہاں پہ پڑا ہوا تھا، اور میرے جسم پہ پورے لوگوں کے اعضاء جو پاؤں ہاتھ اس طریقے سے کوئی خون لگا ہوا تھا کہ میرے کو خود لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے، میں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ میں یہ کون ہوں۔ تو اس وقت بہت برا حال تھا، لیکن ہمارے تقریباً 130 لوگ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر جو جانثاران بے نظیر تھے وہ شہید ہوئے،
اور سینکڑوں لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے، اور اس وقت بہت ایک خوفناک، اور اللہ گواہ ہے کہ تقریباً 24 گھنٹے تک ہمارا ذہن بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد پھر جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ گاڑی سے نکلی، پھر بلاول ہاؤس پہنچی، تو وہ اس ٹائم بھی رو رہی تھی لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ جو زخمی پڑے ہوئے تھے، جو شہید تھے۔ بہرحال وہ جب بلاول ہاؤس پہنچی، اور بلاول ہم بھی شارع فیصل سے زخمیوں کو اٹھاتے ہوئے ہم جناح ہاسپٹل پہنچے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پھر اسی وقت اس حالات میں جناح ہاسپٹل پہنچی، بعد میں لیاری کا دورہ کیا۔ وہ ایک بہت دلیر انسان تھی، اللہ تعالیٰ اس کے رتبے دین دنیا آخرت میں اور زیادہ بلند کرے۔ تو اس حوالے سے 18 اکتوبر کے حوالے سے جو ہم ہر 18 اکتوبر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم اپنی غازیوں کو یاد کرتے ہیں، تو اس حوالے سے 18 اکتوبر کو حیدرآباد میں بہت بڑا عظیم الشان جلسہ رکھا گیا ہے، جو پورے ملک سے لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں آپ سب نے بھی بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے۔ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ویسٹ کا مرکزی کیمپ ہوگا وہ چاکر ہوٹل کے پاس مین روڈ پہ لگے گا، اور وہاں سے ہمارے پورے ڈسٹرکٹ سے قافلے ہوتے ہوئے